آج کل ایک مسئلہ کافی میڈیا میں ہیڈ لائن بٹور رہا ہے، اور یہ مسئلہ ہے ایک نوجوان کے اسلام قبول کرنے کا، کہ جس نے چند سال پہلے کسی ویڈیو میں نے دیکھا کہ 2008 میں شاید اس نوجوان نے اسلام قبول کیا، یا اسلام کے راستے پر اس نے غور کرنا شروع کیا، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی۔ یہ کوئی ایک نوجوان نہیں ہے، اس طرح کے بہت سے نوجوان ہوں گے جنہوں نے اپنے طور پر ریسرچ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے دروازے ان کے لیے کھولے اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ خیر، یہ ایک معمول کی بات ہے، یہ کوئی انہونی نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا اور پاکستان میں یا پورے بر صغیر میں، سب کانٹیننٹ میں جو مسلمان رہتے ہیں، اس میں 70% سے 80% وہ مسلمان ہیں کہ جن کے آبا و اجداد نے اسی طریقے سے اسلام قبول کیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ اسلام ایک سیدھا اور سچا راستہ ہے، تو وہ اس راستے پر چلنے لگے، اور آج ان کی اولاد دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں اس علاقے میں رہتی ہے۔ تو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ ہیڈ لائن کیوں بنا؟ یہ واقعہ ہیڈ لائن اس لیے بن رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، اپنی غیرت کا مسئلہ بنا لیا ہے، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا ایک نوجوان جو اچھا خاصا ایک پڑھی لکھی فیملی کا ہے، حالانکہ مجھے بظاہر وہ فیملی پڑھی لکھی معلوم نہیں ہوئی، یا مثلاً بہت ہی امیر کبیر خاندان کا ہے، جبکہ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ وہ ایک امیر کبیر خاندان کا ہے۔ یعنی امیر کبیر کی جو ڈیفینیشن ہے، کتنا امیر ہونا چاہیے، یہ ایک سبجیکٹو ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ جس قصبے میں رہتے ہیں وہاں اگر 2-4 دکانیں، ایک آدھ مکان کسی کا ہو تو وہ بھی امیر مانا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی عمارت نہیں ہے، یہ ایک ایک مڈل کلاس فیملی کا لڑکا ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا، اور وہ ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ ایم مسلم۔ تو اب کچھ لوگوں کی غیرت جاگ گئی، اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ اصل سوال یہاں پر یہی ہے کہ ایک آدمی کیا اپنے طور پر کسی کا لیکچر سن کر، اپنے طور پر قرآن کریم پڑھ کر، اپنے طور پر اسلام کی اخلاقی تعلیم سے متاثر ہو کر کیا اسلام قبول نہیں کر سکتا؟ بلکہ میں آگے بڑھ کر یہ کہتا ہوں کہ ایک مسلمان اگر اسلام چھوڑنا چاہے اور اپنے طور پر وہ اسلام کو ترک کر کے کوئی دوسرا مذہب اختیار کرنا چاہے، ایسے ملک میں کہ جہاں جمہوریت ہو، ایسے ملک میں کہ جہاں ایک سیکولر کانسٹیٹیوشن ہو، تو کیا اس کو یہ حق نہیں ہے؟ بالکل حق ہے۔ کتنے ہی مسلمان ہیں، یا کہہ لیں کہ لوگ ہیں، کہ جو کسی زمانے میں مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن ان کو کوئی چیز بری لگی اور وہ اسلام سے نکل گئے، اور آج یا تو وہ ملحد ہیں، یا اگنوسٹک ہیں، یا کوئی دوسرا دھرم اور مذہب انہوں نے اختیار کر لیا۔ کیا یہ کوئی غیرت کا ایشو بن گیا مسلمانوں کے لیے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا کچرا جتنا جلدی نکلے، فارغ ہو مسلمانوں سے، اتنا اچھا ہے۔ جس انسان کو اللہ سے شکایت ہے، جس انسان کو خدا اور خدا کے پیغمبر سے شکایت ہے، تو اس کا پھر مسلمان رہنے کا کیا فائدہ؟ یعنی جو اس تعلق سے اتنی منفی سوچ رکھتا ہو، تو ایسے کچرے کو جتنا جلد باہر نکالا جائے اتنا اچھا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں ایسے موقع پر مسلمانوں کی غیرت ہرگز نہیں جاگنی چاہیے۔ یہ غیرت کا مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ ہدایت کا مسئلہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی نوجوان ایسا ہے کہ جس کو اسلام کے تعلق سے کوئی شک و شبہ ہے، یعنی وہ مخلص ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تک پہنچے، وہ چاہتا ہے کہ سیدھے راستے پر باقی رہے، وہ چاہتا ہے کہ قرآن کی روشنی اس کے سینے کو منور کرتی رہے، لیکن اس کو کچھ شکوک و شبہات ہیں، تو اس کے لیے الحمدللہ ہم جیسے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے۔ تو یہ کسی بھی طریقے سے یہ مسئلہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن کچھ لوگوں کی ایک سمجھ لیں کہ امیچورٹی کی وجہ سے یہ مسئلہ بن گیا، اور اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہوگا نا، یہ میں مسلمانوں کے اعتبار سے نہیں، ان لوگوں کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ جن کو مسئلہ ہوا ہے، اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ایسے بہت سے نوجوان خود اسلام کا مطالعہ کریں گے، اور مختلف لوگوں کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کر، ان کی آڈیوز سن کر اسلام کو قبول کریں گے، اور اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلے گا، چونکہ اسلام کی یہ فطرت میں شامل ہے کہ آپ اس کو جتنا بھی دبانے کی کوشش کریں گے یہ اتنا ہی پھیلتا ہے۔ 9/11 کے بعد سے دنیا نے اسی چیز کو دیکھا ہے۔ گزشتہ 25 سالوں میں اسلام کسی بھی موقع پر فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن کے اس ٹائٹل سے ہٹا نہیں ہے، یعنی ہمیشہ اس نے اس ٹائٹل کو گزشتہ 25-30 سالوں میں مینٹین کر کے رکھا ہے پوری دنیا میں۔ تو آخر کوئی تو وجہ ہوگی، جبکہ اس کے مقابلے میں اسلاموفوبیا بڑھ گیا، اس کے مقابلے میں جتنی مس انفارمیشن اسلام کے تعلق سے دی گئی ہے وہ اتنی کبھی تاریخ کے کسی دور میں نہیں دی گئی، چونکہ سوشل میڈیا ہے، میڈیا ہے، اور یہ دونوں ہی ان لوگوں کے کنٹرول میں ہے کہ جو اسلام کو پھیلتے پھولتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ ہاں، یہ بھی صحیح ہے کہ کچھ لوگ اسلام سے نکلتے ہیں، اور وہ نکلتے ہیں تو ارتداد قبول کرتے ہیں، یا اس کی کوئی بھی وجہ ہوتی ہے۔ ابھی میں ایک چند سمجھ لیجئے کہ ابھی تو چند ہی گھنٹے ہوئے ہیں، 10-12 گھنٹے میں ایک عالم دین سے گفتگو کر رہا تھا جو مجھ سے ملنے کے لیے آئے، اور ان کا تعلق پاکستان سے ہے۔ وہ یہاں مجھ سے امریکہ میں برہان اکیڈمی میں وہ تشریف لائے۔ تو دوران گفتگو انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے یہ کہا کہ
پاکستان میں انہوں نے ایک سروے کیا ہے، اور یہ سروے انہوں نے ان مرتدوں کے میں کیا ہے جن کو سزا ہو گئی ہے، وہ جیل میں بند ہیں. یعنی انہوں نے بلاسفیمی کی تھی، صرف ارتداد کی وجہ سے نہیں، بلاسفیمی انہوں نے کی پاکستان میں، اور اس کے بعد وہ جیل میں چلے گئے، ان کو گرفتار کر لیا گیا، ابھی وہ جیل میں بند ہیں. تو اس طرح کی بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں کہ جن میں انہوں نے سروے کیا اور ان سے انٹرویوز لیے، یہ جاننے کے لیے کہ ان کا سفر کیسے شروع ہوا. تو انہوں نے ایک بات کہی، اور جس سے میری بات کی تائید ہوتی ہے ہمیشہ. انہوں نے یہ کہا کہ جتنے لوگوں کا میں نے انٹرویو کیا، اور انہوں نے ایک ایسے شخص کا نام بھی لیا کہ جو وہاں بلاسفیمی گینگ کا سپریم لیڈر رہا ہے، جس کا نام ہے اویس نظامی، اور شاید یہ ایاز نظامی غالباً ہے. بہت بڑی تعداد میں وہاں کے لوگ جو اس معاملے سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس سے واقف ہیں. وہ جیل میں بند ہے، اور تو اس کا انٹرویو جیل میں جانے سے پہلے انہوں نے لیا تھا. تو خیر، ان کا کہنا یہ تھا کہ جتنے بھی لوگ ہیں جن سے انہوں نے انٹریکشن کیا، یہ سب کے سب وہ لوگ تھے کہ جو مینٹل ٹراما کا شکار تھے، اور مینٹل ٹراما کو سے نکلنے کے لیے انہوں نے پورنوگرافی انڈسٹری کا سہارا لیا، یعنی پورن دیکھنا شروع کی، اور پورنوگرافی میں دیکھتے 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 وہ یہاں تک پہنچ گئے کہ خدا کو برا بھلا کہنے لگے، خدا سے ان شکایت کر بیٹھے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے. تو اور یہ سب کے سب وہ لوگ تھے کہ جن کی ڈوئل پرسنالٹی تھی، یعنی مینٹل ٹراما کی وجہ سے یہ بائی پولر بن چکے تھے. تو بائی پولرزم کا یہ شکار تھے، ڈوئل پرسنالٹی تھی، دن میں کچھ ہوتے تھے، رات میں کچھ ہوتے تھے. اور یہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے بلاسفیمی کی، اور آج وہ سزا بھگت رہے ہیں یا اس کا انجام بھگت رہے ہیں کہ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں. تو اس طرح کے لوگ اگر اسلام سے نکل رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کو تو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا کہ کسی کو اگر کوئی مینٹل ٹراما کا مسئلہ ہو گیا. لیکن جو نظریاتی ارتداد ہے یا نظریاتی الحاد ہے، جس کو ہم انٹلیکچوئل ایتھیزم کہتے ہیں، کہ ایک انٹلیکچوئل مسئلے کی وجہ سے ایک آدمی اسلام چھوڑ دے، تو ایسے لوگ 5 سے 10% بھی پوری دنیا میں نہیں پائے جاتے. مسلمانوں میں ہاں، عیسائیوں میں یہ تعداد بہت بڑی ہے، چونکہ ان کے یہاں جو ٹرینیٹی کا مسئلہ ہے یہ بنیادی مسئلہ ہے. اور اب جینیوں میں، ہندوؤں میں اور سکھوں میں اور بھی بہت سی جگہوں پر یہ تعداد بڑھ رہی ہے. ہندوؤں میں سب سے زیادہ بڑھ رہی ہے عیسائیوں کے ساتھ ساتھ. ایک تو یہ کہ آبادی بھی بہت بڑی ہے، ساتھ میں یہ بھی ہے کہ وہاں سب سے بڑا مسئلہ انٹلیکچوئل کا ہے، انٹلیکچوئل ایشو ہے، کہ انٹلیکچوئلی بہت سی چیزیں وہ ثابت نہیں کر پاتے. آپ کو بلائنڈ فیتھ ہی کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے. پھر ہر ایک کا اپنا الگ الگ نظریہ ہے. کوئی خدا تک ایک طریقے سے پہنچتا ہے تو کوئی دوسرے طریقے سے پہنچتا ہے. سارے طریقے ٹھیک ہے بھائی، جب سارے طریقے ٹھیک ہے تو پھر اسلام بھی ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن اسلام غلط ہے. پھر عیسائیت بھی ٹھیک ہونی چاہیے، لیکن عیسائیت غلط ہے. تو پھر سارے طریقے یہ کہنا کہ نہیں سب طریقوں سے اور الگ الگ طریقوں سے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں، تو یہ پروپوزیشن غلط ہو گیا. تو ہر چیز میں ان کے یہاں کانٹرڈکشن ہی کانٹرڈکشن ہے. یہی وجہ ہے کہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد صرف کلچرل ہندو بن کر رہ گئی ہے، وہ ریلیجسلی اب ہندوازم پریکٹس نہیں کرتے ہیں. اس لیے آپ ان کو اگر ایتھیزم یا اگنوسٹسزم کی فہرست میں ڈالنا چاہیں تو بہت آسانی کے ساتھ ڈال سکتے ہیں. تو صورتحال یہ ہے کہ جتنا آپ اسلام کے خلاف بولیں گے میڈیا اور سوشل میڈیا میں، تو اس سے اسلامی کا فائدہ ہونا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا زیادہ اسلاموفوبیا پھیلا کر آپ کچھ مسلمانوں کی دل آزاری کریں گے یا ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائیں گے، تو ایسا ہونے والا نہیں ہے. گزشتہ 25-30 سالوں میں جہاں جب سے میڈیا بہت تیزی کے ساتھ میڈیا کی چیزیں دنیا میں پھیلی ہیں، سوشل میڈیا آیا ہے، تو ابھی تک تو ہوا نہیں، تو آج کون سا ہو جائے گا. تو یہ چند باتیں تھیں. مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ جو ایپیسوڈ اس وقت دنیا جو خصوصاً اس ملک کے اس کونے میں چل رہا ہے، مجھے امید ہے کہ اس سے انشاءاللہ کوئی اچھا ہی نتیجہ برآمد ہوگا.